السلام علیکم۔ کیا آپ کے دماغ میں بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ اپنا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہمارے دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اور رات کو جب ہمارے ذہن میں کوئی خیال آئیں تو ہمیں نیند نہیں آتی، اور دن میں ہم کسی کام پر ہوں تو بھی ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اوور تھنکنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو ہم اس سچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو کیسے نکلیں؟ تو آج میں آپ کو میڈیکل اور نفسیات کے زاویے سے 3 ایسے طریقے بتاؤں گا جنہوں نے پرسنلی مجھے بھی بہت زیادہ ہیلپ کی، تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ہیلپ کریں گے۔ آپ اس چیز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، کہیں پر بھی سکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ کو مکمل بات سمجھ آ سکے۔ اب دماغ کا کام ہے سوچنا، وہ سوچ رہا ہے، لیکن جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا، جب اس کے اوپر ہمارا کنٹرول ہی ختم ہو جائے۔ اچھا، دماغ کیا سوچتا ہے؟ یا تو وہ پاسٹ کی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، یا پھر کوئی فیوچر کی باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپ ان کا نچوڑ نکال رہے ہوں گے کہ فلاں بندے نے ایسے بات کی تو اس کے پیچھے اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے، فلاں جگہ پر اگر میں کام کرتا تو ایسے نہیں ایسے ہو سکتا تھا۔ مطلب اس طرح کا ایک گتھم گتھا ہماری سوچوں کا بنا رہتا ہے، اور انہی سوچوں نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے سلوشن کے اوپر، اور یاد رکھیے گا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے دن کے لیے یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایکسرسائز تو ایسی ہیں کہ جن کا آپ کو فوراً کوئکلی رزلٹ ملے گا۔ ہم نے اپنے مائنڈ کو لے کر آنا ہے پریزنٹ مومنٹ میں، تاکہ وہ نہ تو فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہو اور نہ وہ پاسٹ کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ پریزنٹ مومنٹ میں مائنڈ کو لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی جو ایکسرسائز ہے اس کو بولتے ہیں ڈیپ بریتھنگ۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 سیکنڈ کے لیے ناک سے آپ نے سانس لینا ہے، پھر اس کو 7 سیکنڈ کے لیے روک کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر 8 سیکنڈ میں آہستہ آہستہ آپ نے انہیل کرنا ہے منہ سے۔ اس ایکسرسائز کو آپ نے کم از کم 7 سے 8 دفعہ کرنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ناک سے آپ نے سانس لینا ہے، اس کے بعد 7 سیکنڈ کے لیے اس کو روک کر رکھنا ہے، اور پھر 8 سیکنڈ میں آہستہ آہستہ اس کو نکال دینا ہے۔ 7 سے 8 مرتبہ آپ نے اس ایکسرسائز کو دہرانا ہے۔ یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ یہ ابھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس کا آپ کو فوراً رزلٹ مل سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی سے اپنے منہ پر چینٹے ماریں، یا کوئی آپ ایک برف کا ٹکڑا لے کر اس کو اپنے منہ کے اوپر پھیریں، اپنی گردن کے اوپر پھیریں۔ 1-2 منٹ کے لیے آپ یہ کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ حد تک ریلیکسیشن مل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد بہت ہی پاورفل ٹیکنیک جو آپ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو فوراً رزلٹ مل سکتا ہے، کہ آپ نے اپنے ارد گرد جہاں پر آپ بیٹھیں 5 چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، پیچھے رنگ لائٹ ہے، یہاں پر میرے پاس لیپ ٹاپ پڑا ہے، ادھر میرے پاس ڈائری پڑی ہے، اچھا یہاں پر میرے ہینڈ فری پڑے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے ارد گرد 5 چیزوں کو دیکھنا ہے، ان کا نام لینا ہے کہ یہ میرا موبائل پڑا ہے، یہ میرا ٹیبل ہے، یہ میری بک ہے۔ تو 5 چیزوں کے آپ نے نام لینے ہیں، 5 چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، اور 4 چیزوں کو آپ نے چھونا ہے، ہاتھ سے ٹچ کرنا ہے نام لے کر۔ اچھا، یہ میرا لیپ ٹاپ ہے، اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، یہاں پر یہ میری ڈائری پڑی ہے۔ اسی طرح 4 چیزوں کو آپ نے چھونا ہے، ہاتھ لگانا ہے، ان کے اوپر ان کا نام لینا ہے۔ جہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور اپنے ارد گرد 3 آوازیں آپ نے سننی ہیں۔ خاموشی سے بیٹھنا ہے کہ ابھی مجھے کون سی آواز آ رہی ہے۔ اب میں تھوڑا سا خاموش ہوتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے سامنے مجھے چڑیا کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور مجھے 2-3 پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ کے ارد گرد کون سی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں، ان کو محسوس کرنا ہے۔ 3 آوازوں کو آپ نے محسوس کرنا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے 2 خوشبوئیں ان کو سونگھنا ہے، ان کی خوشبو لینی ہے، کوئی اچھا سا پرفیوم، کوئی اچھی سی خوشبو وہ آپ نے سونگھنی ہے۔ اور ایک چیز چکھنے کا تصور کرنا ہے، آپ کی کوئی بھی فیوریٹ ڈش ہے نا، آپ نے تصور کرنا ہے کہ آج بہت اچھی بریانی بنی ہوئی ہے، پھر آپ نے اس کو چکھنا ہے، اس کا ذائقہ محسوس کرنا ہے تصور میں۔ اچھا، یہ جتنی بھی میں نے آپ کو ایکسرسائز بتائی ہیں نا، کہ کچھ چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے نام لے کر، پھر آواز سننی ہے، پھر خوشبوؤں والا، ان سے فوراً آپ کا دماغ جو ہے وہ پریزنٹ مومنٹ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے ایک اور ایکسرسائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، کہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی خیالات چل رہے ہیں نا، ان کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ ڈائری پینسل لیں اور ان اپنے تمام خیالات کو آپ لکھ لیں، جو بھی خیالات آپ کے دماغ میں گردش کر رہے ہیں نا، ان کو آپ نے پیج کے اوپر اتار دینا ہے۔ اگر ڈائری پینسل نہیں ہے تو اپنے موبائل فون کی نوٹ پیڈ آن کریں، وہاں پر آپ لکھیں، لیکن اپنے خیالات کو آپ نے لکھنا ضرور ہے۔ اور اپنا ایک ٹائم پیریڈ بنا لینا ہے، ڈیلی بیسس پر 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی آپ کے پاس ہونا، اس ٹائم آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے کسی پرسکون جگہ پر جا کر بیٹھ جانا ہے اور وہاں پر سوچنا ہے۔ یہ ایکسرسائز آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ یہ میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ ہے، یہاں پر میں جتنا سوچ سکتا ہوں میں نے سوچنا ہے، لیکن جیسے ہی یہ ٹائم ختم ہوگا، یہاں سے میں اٹھوں گا، پھر سوچنا ختم۔ تو وہ ڈیلی بیسس پر ایک آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم بنا لیں سوچنے کا، وہاں پر آپ سوچیں، کچھ بھی سوچیں۔ جب آپ یہ ایک ہیبٹ بنا لیں گے تو آپ کو اسی وقت پھر خیالات آئیں گے، اسی وقت آپ کے دماغ میں جو بھی سوچیں ہوں گی وہیں پر آپ کو آئیں گی۔ بعد میں آپ وہاں سے اٹھیں گے تو پھر آپ کو سوچیں نہ کم ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، رننگ کرنی ہے، کم از کم نا، ویسے تو جتنی زیادہ کی جائے اتنا زیادہ فائدہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، میرے آفس کا کام ہے، باقی فیملی، ہر طرح سے میرے پاس ٹائم نہیں بچتا۔ یار کم از کم نا 15 منٹ ضرور نکال لیں۔ 15 منٹ کے لیے آپ نے رننگ کرنی ہے، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، یا تھوڑا سا ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آدھا گھنٹہ انف ہے، زیادہ نہیں نا تو آدھا گھنٹہ ضرور آپ نے لیے نکالیں، اس ٹائم آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ اور ہو سکے تو فضول سکرولنگ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ کا سکرین ٹائم ہے نا، یہ بھی آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ اپنا سکرین ٹائم اس کو تھوڑا سا کم کر لیں، اور اس کے بعد اپنے بیڈ کی، اپنے سونے کی وہ ایک روٹین بنا لیں۔ ایک آپ کا پکا ٹائم سکیجول ہونا چاہیے کہ جی میں نے رات کو 10 بجے سونا ہے، 9 بجے سونا ہے، جتنے بجے آپ نے سونا ہے وہ بالکل پکا ٹائم ہونا چاہیے، اس وقت آپ نے بس سونا ہی سونا ہے۔ اور سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے آپ نے اپنے موبائل فون کو سائڈ پر لگا دینا ہے۔ سونے سے پہلے آپ نے سکرین نہیں دیکھنی۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میرے پاس تو مطلب لوگ بہت سارے آتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی ہم موبائل فون دیکھ رہے ہوتے ہیں، رات کو ٹک ٹاک چلا رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام چلا رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی ہم نیند سے موبائل ہمارے اوپر گرتا ہے نا، اس وقت ہم موبائل کو سائڈ پر لگاتے ہیں۔ اور میں ان کو کہتا ہوں اللہ کے بندے اس کو سائڈ پر رکھ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نیند نہیں آتی۔ اب نیند کہاں سے آئے؟ موبائل فون آپ نے یہاں پر رکھا ہوتا ہے تو پھر آپ کو نیند کہاں سے آنی ہے؟ پھر وہی جناب وہ لوگ سوچتے ہیں، ڈپریشن کے مریض چلے جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ پرابلم بن جاتی ہے کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی، پھر وہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں نیند نہیں آتی، اس کے لیے ہمیں کچھ دوائی دے دیں، تو وہ پھر گولیوں کے اوپر آ جاتے ہیں، گولی کھاتے ہیں تو ان کو نیند آتی ہے، ادروائز ان کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ اس سے بھی بڑا پرابلم ہے۔ پہلے آپ یہ تو کم از کم کر کے دیکھیں نا،
جو ایک نیچرل پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، تو آپ بھی آرام کریں۔ اب ایک بندے کی تو مجبوری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے رات کو، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ سارے کام آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں، بس ویسے ہی آپ لگے ہوئے ہیں موبائل فون کے اوپر، تو یہ آپ کے لیے چیز نقصان دہ ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے نا، جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی، تو وہ کوشش کریں کہ میڈیسن سے، دوائیوں سے اپنے آپ کو روکیں، ان کی ہیبٹ نہ ڈالیں۔ نیند آنے کے لیے نا میں صرف آپ کو 2 کام بتاتا ہوں، بلکہ 3 کام۔ پہلا تو رات کو سونے سے پہلے ڈائری لکھیں، دوسرا ایکسرسائز کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور تیسری چیز ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے اپنے موبائل فون کے اوپر ایک ہلکا سا میوزک لگا لینا ہے، جس میں مختلف برڈز کی آوازیں ہوتی ہیں، ایک نیچرل انوائرمنٹ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کی تلاوت لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر چوائس آپ کی ہوگی، یا آپ کوئی قرآن مجید کی تلاوت لگا لیں، یا آپ کوئی پوڈ کاسٹ لگا لیں، یا جناب والا آپ کوئی برڈز کی آوازیں لگا لیں، یا جیسے بارش کی بوندا باندی ہو رہی ہوتی ہے، بارش کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ آپ لگا لیں۔ اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ پنکھے ہمارے جو چل رہے ہوتے ہیں چھت والے، ان سے ایک وہ بڑا نیچرل قسم کا ایک میوزک نکل رہا ہوتا ہے ہلکا ہلکا، وہ اگر آپ کو ملتے ہیں آپ وہ لگا لیں، یہ آپ کی چوائس ہوگی۔ تو کوئی نہ کوئی چیز ساتھ لگا لیں، ٹھیک ہے، اور وہ لگا کر آپ سو جائیں، تو اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ فرق پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ باقی گانے وغیرہ ان سے آپ اجتناب کریں، کیونکہ اس سے گانوں سے پھر آپ اسی انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، یا پھر برڈز کی آوازیں ہونی چاہیے، یا کوئی ایسا نیچرل انوائرمنٹ جب بارش والی جو میں نے چیز آپ کو بتائی ہے، تو اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو فوراً رزلٹ ملے گا۔ 1 دن 2 دن آپ یہ کر کے دیکھیں تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں ایک بات چیت کرتا رہتا ہوں کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کبھی بھی اگنور نہ کریں۔ ایک مسئلہ بن رہا ہے نا، یہ جتنی بھی میں نے آپ کو ٹیکنیک بتائی ہیں، اوور تھنکنگ آپ کرتے ہیں، دماغ میں ہر وقت خیالات چلتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی، اب یہ جتنی بھی ایکسرسائز میں نے آپ کو بتائی ہیں، پہلے تو یہ خود کریں۔ اگر آپ کو آرام آتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ کو ان سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر فوراً کسی ایکسپرٹ بندے کے پاس چلے جائیں، فوراً اپنا چیک اپ کروائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی سائیکٹرسٹ کے پاس جائیں، کیونکہ یہ ذہنی مریض جتنے بھی علامات ہوتی ہیں نا، مینٹل ہیلتھ کے جتنے بھی ہمارے ساتھ پرابلم ہوتے ہیں، اگر ہم وقت پر ان کا ٹریٹمنٹ نہ کریں تو پھر ان کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان سے جان چھڑانا ہی اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کو ان چیزوں کی اویئرنیس آ گئی ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے، ساری ٹیکنیک اپلائی کر لی ہیں، فائدہ نہیں ہوا تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ لیکن کبھی بھی اس چیز کو ہلکا نہ لیں، کبھی بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کو آپ اگنور نہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن رہ گیا ہو تو وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ نئی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کویسچن کا جواب دے دیں، یا کویسچن آنسر کی ہم دوبارہ ایک ویڈیو بنا لیں گے جس میں آپ تمام دوستوں کے کویسچن لیں گے، اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ان کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔